جبرائیل الگ ہے، کوئی قیامت تک یہ نہ کہے کہ رسول اللہ ان کی انگلی پکڑ کر گئے، ان کے پروں پر سوار ہو کر گئے، نہیں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، فرمایا پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا۔ اللہ کہہ رہے گویا کہ بعبدہ، یہ با اگر ہے تو اس کا یہ مطلب ہے، اگر با ہے تو پھر الف نہ ہوتی، اگر الف ہے تو پھر یہ با نہ ہوتی، تو پھر تو تھا کہ جبرائیل لے گئے، لیکن یہ لفظ بتا رہا ہے، گویا اللہ یہ پروٹوکول دے رہے ہیں کہ ہم اپنے بندے کو خود لینے آئے تھے، ہم اپنے بندے کو خود لے کر جا رہے ہیں۔ کہتا میں فلاں پارٹی کا بندہ ہوں، ہم فخر کرتے ہیں نا، میں فلاں جماعت کا بندہ ہوں، میری فلاں سیاسی پارٹی کے ساتھ تعلق ہے۔ یہ اعزاز کی بات نہیں ہے، یہ تو کل قیامت کے دن ہمیں پچھتاوا ہوگا۔ اعزاز کی بات کیا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، اللہ کہے کہ یہ میرا بندہ ہے، میں کہوں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، یہ اعزاز ہے، یہ عزت کی بات ہے۔ تو حضور فرما رہے اب میں اوپر گیا آسمانوں پر، پہلے آسمان پر جناب آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا مرحبا مرحبا، میرا بیٹا آ گیا، میرا نبی آ گیا۔ دوسرے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے نبی آ گئے۔ تیسرے آسمان پر جناب یوسف علیہ السلام، مرحبا ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے نبی آ گئے۔ چوتھے آسمان پر جناب ادریس علیہ السلام نے اسی طرح استقبال کیا، اور پانچویں آسمان پر جناب ہارون علیہ السلام نے استقبال کیا، اور چھٹے آسمان پر جناب ہارون علیہ السلام نے استقبال کیا کہ مرحبا ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے نبی آ گئے۔ اور ساتویں آسمان پر جناب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ بیت الحمد کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں۔ دنیا کو بڑوں کی عزت کا درس دیا ہے، رشتوں کی عزت کا درس دیا ہے کہ بیٹا امام الانبیاء ہی بن جائے، لیکن باپ کا احترام کرنے سے اس کی شان میں اضافہ ہوتا ہے، کمی نہیں آتی۔ تو جناب ابراہیم بیٹھے رہے، سر نیچے تھا اور ان کی داڑھی مبارک یوں پیٹ کے ساتھ لگ رہی ہے، اور آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو جناب جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے دادا جناب ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ حضور آگے بڑھے تو وہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے مرحبا مرحبا، میرا بیٹا آ گیا، اور آپ کے سر پر بوسہ دیا۔ اور یہ واحد نبی ہیں جنہوں نے کہا حضور جب آپ واپس جائیں تو اپنی امت کو ابراہیم کا سلام کہنا۔ یہ سلام ابراہیم علیہ السلام نے اس امت کو کہا۔ تو اس کے بعد اب سدرۃ المنتہا آ گیا۔ سدرۃ المنتہا ایک مقام ہے، زمین والے فرشتے اس سے آگے نہیں جا سکتے کہ وہ انتہا ہے۔ منتہا کہتے ہیں انتہا کو، ختم، حد بندی۔ اور جو اوپر عرشوں پر ہیں، جنہوں نے عرش پکڑا ہوا ہے اور اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، وہ اس سے نیچے نہیں آ سکتے، یہ انتہا ہے، ایک بارڈر ہے۔ تو وہاں پر جناب جبرائیل بول اٹھے حضور اس سے آگے ایک قدم بھی آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا، حضور اگر اس سے آگے میں ایک قدم بھی بڑھا تو اللہ کا جو نور ہے اور اس کی جو تجلی ہے وہ مجھے جلا کے راکھ کر دے گی۔ اس کے بعد حضور کو کہا یا رسول اللہ اب آپ کا مقام شروع ہو چکا ہے، جہاں نوریوں کا مقام کی انتہا ہوئی وہاں میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، عظمت اور شان اور بلندی کی ابتدا ہو رہی تھی، اور حضور وہاں سے اللہ کے عرش تک پہنچے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، بنی اسرائیل میں اللہ زمینی سفر کو بیان کر رہے ہیں، اور آسمان اور عرش کے سفر کو اور اس کی جھلکی اللہ نے سورۃ النجم میں پیش کی ہے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ قَابَ قَوْسَيْن، قاب کسے کہتے ہیں؟ یہ جو تیر کا کمان نہیں ہوتا وہ یوں ہوتا ہے بڑا۔ فَكَانَ قَابَ، یہ دو قاب مل گئے تو قوسین بن گئے۔
یہ دو تیروں کے کمان کو یوں رکھ دیا جائے تو کیا اسے عربی میں کہتے ہیں قاب قوسین. اللہ فرما رہے ہیں میرے محبوب میرے اتنے قریب تھے کہ فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. اتنے قریب ثم دنا فتدلّا. اور ہم کلامی کا شرف ملا اور اللہ سلام کہہ رہے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضور نے جواب میں کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات. یہاں تک یہ حضور نے سلام پیش کیا, تحفہ پیش کیا. کیا یا اللہ میری بدنی عبادتیں بھی آپ کے لیے, میری قولی عبادات بھی آپ کے لیے, میرے مالی عبادات بھی آپ کے لیے. یا اللہ میں آپ کو وحدہ لا شریک مان رہا ہوں. اور یہ آپ تحفہ پیش کر رہے ہیں. پھر امت کو نمازوں کا تحفہ ملا, امت کے لیے اعزازات ملے, وہ ایک بہت لمبا سٹیپ ہے. نمازوں کا تحفہ امت کو دیا کہ یہ نمازیں لے جاؤ, 50 نمازیں تیری امت پر فرض کر دی گئی ہیں. جس طرح ہم کسی کے گھر مہمان جائیں تو لوٹتے لگے وہ یہ تحفہ بھی لے جاؤ, یہ گفٹ بھی لے جاؤ میری طرف سے. اب حضور آسمانوں پر بلائے گئے کس تحفے کے لیے؟ نماز کے لیے. یہ نمازیں لے جاؤ. اب چھٹے آسمان پر آتے ہیں حضور واپس, تو جناب موسیٰ کہتے ہیں اللہ نے آپ کو کیا دیا ہے؟ آپ کی امت کے لیے کوئی ہدیہ کوئی گفٹ تو ہوگا. فرمایا ہاں 50 نمازیں دی ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی, اے ہمارے نبی, آپ کی امت یہ نہیں پڑھ سکے گی. وہ نہیں پڑھیں گے. میری امت کو 2 نمازیں ملی تھے, نہیں پڑھتے تھے, یہ 50 کیسے پڑھیں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو 3 نمازیں ملی, نہیں پڑھتے تھے, یہ کیسے 50 پڑھیں گے؟ جائیے اللہ کے پاس اور کہیے کہ کچھ کمی کریں. تو حضور واپس گئے اور اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے 45 کر لو. واپس آئے, موسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھا کتنی نمازیں؟ کہ جی 45 ہو گئی. بہت زیادہ ہیں, نہیں پڑھیں گے, نہیں پڑھیں گے. وہ واپس گئے, واپس جائیں. پھر واپس آئے, کتنی ہوئی؟ 40. اور یہ نہیں پڑھیں گے, کم کروائیں. حضور جاتے رہے آتے رہے, اللہ کہتے رہے چلو 5 چھوڑ دو, چلو 5 چھوڑ دو. تو آخر میں 5 بچیں. موسیٰ علیہ السلام کے پاس پھر آئے تو موسیٰ علیہ السلام کو کہا جی 5 نمازیں اللہ نے تحفے میں دے دی ہیں. اور موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں یا رسول اللہ آپ واپس جائیں, یہ نہیں پڑھیں گے 5 بھی, اس میں کمی کروائیں. حضور نے فرمایا مجھے شرم آتی ہے کہ مجھے اللہ نے تحفہ دیا ہے اور میں اگر اب بھی جاؤں تو 5 کٹ رہی ہیں تو یہ 5 بھی چلی جائیں گی, تو اللہ سے ملاقات کا جو سلسلہ ہے وہ میری امت کے پاس رہے گا بھی نہیں. تو فرمایا اچھا یا رسول اللہ یہ آپ کی مرضی ہے, اللہ کہہ رہے آپ کی امت یہ نمازیں پڑھے. اب یہ بات ہو رہی تھی اور پیچھے سے اللہ نے اعلان کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنی بات پہ پکے ہیں. ہمارا وعدہ جو تھا نا 50 نمازوں کا, یہ پڑھیں گے تو 5, لیکن ہم 50 نمازوں کا انہیں اجر دیں گے. یہ پڑھیں گے تو 5, ہم 50 کا اجر دیں گے. اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ نے بڑے مناظر دکھائے. فرمایا مجھے جنت میں ایک حور میں نے دیکھی, بہت عالی لباس میں, بہت خوبصورت اور بہت بڑے حسن سے اللہ نے اسے مزین کیا. تو میں نے دیکھا اور میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ حور کیا ہے, کس کے لیے ہے؟ فرمایا یہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کی ہونے والی بیوی ہے. تو اس سے واپس آئے جہنم, تو فرمایا میں نے دیکھا ایک بندہ ہے, اس کے سر پر ایک فرشتہ بہت بڑا پتھر اٹھا کر مارتا ہے اور اس کا سر قیمہ بن جاتا ہے اور وہ پتھر لڑک کے تھوڑا سا دور جاتا ہے. فرمایا وہ فرشتہ وہاں سے پتھر اٹھاتا ہے پھر لاتا ہے, اتنے تک اس کا سر پھر سے سلامت ہو جاتا ہے. پھر وہ فرشتہ اس کے سر پہ وہی پتھر مارتا ہے اور اس کا سر قیمہ بن جاتا ہے. حضور نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ فرمایا حضور یہ وہ شخص ہے جو عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جایا کرتا تھا. یہ عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جایا کرتا. ہمارا بڑا کام ہے, ہم آن لائن کام کر رہے ہیں, ہم ڈیجیٹل مارکیٹنگ کر رہے ہیں, ہم فیس بک پر ایڈز چلاتے ہیں, ہم سے نماز نہیں پڑھی جاتی.
ہم نہیں کر سکتے، یہ تو آئے گی قیامت تو لگ پتہ جائے گا۔ تو میرے عزیزوں، نماز کو اہمیت دیں، نماز کی اہمیت کو اس دل میں جگہ دیں تاکہ یہ نماز چھوٹ نہ پائے کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے۔ حضور نے فرمایا مجھے دوسرے وادی سے گزارا گیا، جہنم کے ایک وادی سے میں گزرا تو وہاں میں نے دیکھا کچھ مرد اور عورتیں ننگے الٹے لٹکے ہوئے ہیں اور انہیں جہنم کی آگ جلا رہی ہے، اور وہ چیخو پکار پورے جہنم کو پریشان کر رہی ہے۔ تو میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ فرمایا حضور یہ وہ لوگ ہیں جو جان بوجھ کر فرض روزے چھوڑ دیا کرتے تھے۔ کتنی سردیوں میں رمضان آ رہا ہے، یہ ہماری خوش بختی ہے۔ اگر اب بھی روزے نہ رکھ سکے ہم تو اللہ کی قسم ہم سے پھر بڑا بد نصیب بھی کوئی نہیں ہے۔ تو فرمایا حضور یہ وہ لوگ ہیں جو جان بوجھ کر روزے چھوڑ دیا کرتے تھے۔ پھر فرمایا میں ایک اور جگہ سے گزرا، وہاں بہت بڑا تندور تھا، اس میں نے جھانک کر دیکھا تو اس میں ننگے مرد اور عورتیں، اور نیچے سے آگ اٹھتی اور وہ چیختے اور پکارتے ہوئے بالکل دہانے پر آ جاتے تندور کے، اور پھر آگ نیچے بیٹھتی تو وہ کلا بازیاں کھاتے ہوئے پھر نیچے گرتے، اور چیخو پکار مچی ہوئی تھی۔ اور میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا حضور یہ وہ لوگ ہیں، وہ مرد اور عورتیں ہیں جو اپنے نکاح کے باوجود زنا کیا کرتے تھے، جو اپنی جوانی میں زنا کیا کرتے تھے۔ کہ حضور یہ وہ آپ کی امت کے لوگ ہیں۔ فرمایا میں نے پھر آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کو جہنم کی آگ کی کینچیوں سے فرشتے یہاں سے ڈالتے اور یہاں تک چیر دیتے، اور یہاں سے ڈالتے اور یہاں تک چیر دیتے۔ تو میں نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا حضور یہ وہ لوگ ہیں جو حق کی دعوت تو دیتے تھے، پیغام تو پہنچاتے تھے، لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے۔ یہ داعی تو تھے، یہ خطیب تو تھے، لیکن یہ فرقہ واریت کا آگ برپا کرتے تھے، یہ لوگوں کو آپس میں لڑواتے تھے، یہ غلط بیانیاں کرتے تھے۔ حضور یہ وہ لوگ ہیں۔ حضور نے فرمایا میں آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کے ناخن پیتل کے اور تانبے کے، اور گرم ان میں سے آگ نکل رہی ہے، وہ اپنے سینے کو چھیل رہے ہیں اور اپنے چہروں کو چھیل رہے ہیں، یہاں تک کہ ان کی ہڈیاں نکل آتی ہیں۔ اور میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ حضور یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں گوشت کھایا کرتے تھے، حرام گوشت۔ فرمایا حرام گوشت سے کیا مطلب؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ لوگوں کی غیبتیں کیا کرتے تھے، لوگوں کی عزتیں اچھالا کرتے تھے، لوگوں پر بہتان لگایا کرتے تھے۔ آج اللہ نے ان کو یہ سزا دی ہے۔ فرمایا پھر میرا ایک جہنم کے ایک حصے سے گزر ہوا تو میں نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کے اتنے بڑے پیٹ ہیں جیسے رہنے کے لیے جن لوگوں کے گھر ہوتے ہیں۔ فرمایا اور ان میں سے بڑے بڑے سانپ نظر آ رہے تھے، بہت بڑے بڑے بچھو، اور انہیں ڈنگ رہے تھے اور وہ چیخ و پکار اور تڑپ رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو جناب جبرائیل نے کہا حضور یہ وہ لوگ ہیں جو سود کے کاروبار کیا کرتے تھے، یہ اللہ کے ساتھ جو اعلان جنگ کیا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں اور ان کا یہ انجام ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزوں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبریں ہیں اور یہ سچی خبریں ہیں اور یہ سب کچھ ہونے والا ہے۔ اگر ہم نے مرنے سے پہلے توبہ نہ کی تو سوائے رسوائیوں کے اور دکھ اور درد اور تکلیف کے علاوہ ہمیں کچھ بھی نہ ملے گا۔ اس لیے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راتیں منانے سے بہتر یہ ہے کہ ہم عمل کریں۔ جی راتوں کو تو جاگا اور بھائی جس چیز کا تحفہ ملا اسے فجر میں قضا کر دی۔ معراج النبی کی باتیں سنی، عش عش کر اٹھے اور بڑی ہمیں محبت آئی۔ اور بھائی جو تحفہ لینے گئے رسول اللہ اس کا بھی تو خیال کرو۔ ارے امت کو جو پیغام ملا، جو اتنا بڑا تحفہ ملا نماز کا، اب دیکھ کتنے لوگ جمعے میں آئے اور یہ کتنے لوگ ہوں گے انہی میں سے وہ اثر نہیں پڑیں گے۔ تو ہماری زندگیوں میں یہ چیزیں کیوں نہیں شامل ہو رہی کہ قرآن کا پیغام ہمارے دلوں پر اثر ہی کیوں نہیں کرتا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمان ہمارے سامنے ہیں، ہماری زندگیوں میں انقلاب کیوں نہیں آ رہا؟ فرمایا حرام مال کھانے کی وجہ سے اور اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے دلوں پر مہریں لگ جاتی۔ تو اگر کوئی ایسا معاملہ ہو کہ ہمارے دلوں اذان سن کے بھی نہ کانپیں، ہاں جی جنازے دیکھ کر بھی ہم نہ خوف کھائیں،
تو پھر ہم اتنا ضرور کر لیں کہ اپنے ضمیر اور اپنے ایمان کی فکر تو کرنی چاہیے. تو اس کی بھائی کوشش کریں گے بھائی. اللہ تعالی ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے، سنت ادا فرمائے.